بیعت رضوان، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ایک درخت کے نیچے، اس کا واقعہ قرآن میں ہے۔ میں مختصراً آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے تھے۔ مدینہ سے عمرہ کے ارادے سے احرام باندھ کر حضور آئے مکہ، صحابہ ساتھ ہو گئے۔ تعداد تقریباً 1500 بتائی جاتی ہے۔ مکہ داخل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما۔ یہ جدہ سے جب مکہ جائیں تو جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے، وہاں سے بائیں جانب کا علاقہ حدیبیہ کہلاتا ہے۔ ایک بات سناتا چلوں آپ کو، حدود حرم کا میں نے ذکر کیا، اور یہ حدود حرم 9 میل ہے، مربع میل، چاروں طرف 9 میل، 9 مائلز۔ یہ 9 مائلز کیسے مقرر ہو گئی ذرا سن لیجئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ وہ مٹھی میں حجر اسود لے کر آئے تھے، یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، سفید رنگ کا چمکدار پتھر تھا۔ جب وہ لائے تو جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ حدود حرم کہلائی۔ جنت کے ایک پتھر کی اتنی روشنی ہے تو جنت کے مالک میرے نبی کی کتنی روشنی ہوگی، اندازہ کریں۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ تو حضور سے ہی، اور ہم بھی تو مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، مانگتے ہیں تو ملتا نہیں؟ ملتا ہے، اور کیسے؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ 2 مرتبہ توڑا کا لفظ آئے۔ پہلے مصرے میں توڑا کا مطلب بورا، بیگ، بھر بھر کے، اور دوسرے میں توڑا کا مطلب تھوڑ، کمی، یعنی بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، یہ نور کی سرکار ہے، یہاں کمی کا کوئی تصور نہیں۔ حدیبیہ پہنچے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں افواہ اڑ گئی تھی، یہ جو منہ سے آپ بات نکال دیتے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے، ریومر، پتہ ہوتا نہیں ہے، حقیقت معلوم نہیں ہوتی، تو یہ افواہ کہتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، بہت احتیاط کیا کرے۔ جب تک کسی بات کی تسلی نہ ہو اس کو آگے نہ پہنچائیں۔ اور ہم تو فوراً فارورڈ کرتے ہیں نا، میسج آیا ہے میں جلدی سے بھیج دوں تاکہ میں پہلا آ جاؤں، وہ پتہ نہیں اس سرے سے اس کا وجود بھی ہے یا نہیں۔ تو جو سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے کرے اس کو سب سے زیادہ جھوٹا کہا گیا ہے حدیث شریف میں، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ افواہ اڑ گئی کہ مسلمان لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، مکہ جاؤ، تمہیں سارے جانتے ہیں، تم بھی ان کو جانتے ہو، ان کو بتاؤ کہ ہم احرام باندھ کے آئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں ہمارے پاس، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ حضور نے ان کو نمائندہ بنا کر بھیجا، وہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جب گئے، اب آپ کو توجہ چاہتا ہوں، کسی صحابی کے منہ سے نکلا حضرت عثمان بڑے خوش نصیب، یہ تو چلے گئے، یہ طواف کر لیں گے کعبے کا۔
حضور نے سنا تو فرمایا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا کعبے کا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں کسی کے لیے کہہ دوں کہ یہ میرے بغیر ایسی بات نہیں کرے گا اور وہ کر دے تو میری بات تو کچی ہو جائے گی۔ میں اپنی مثال نہیں دے رہا، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک فرما رہے ہیں عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ نبی کا تعلق کتنا قلبی اور ویسے قریبی اور مرید کیسا ہونا چاہیے یہ بھی اندازہ ہو گیا۔ حضرت عثمان گئے، مکے والوں کو جا کے بتایا، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں تم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، مگر افواہ اڑ گئی ہے اور بات پھیل گئی ہے، اگر کسی نے شرارت کر دی، کوئی ایسی بات ہو گئی تو خام خواہ ماحول بگڑ جائے گا، بہتر یہ ہے کہ تم اس مرتبہ چلے جاؤ، کچھ عرصے کے بعد آ جانا، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ انہوں نے یہ کہا، ان کا سامنے کعبہ ہے، تم تو آ گئے ہو، تم طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا میں اپنے نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ تعلق کو پہچانیے۔ یہاں ایک بات کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ تم کہتے ہو اللہ کی عطا سے نبی سب کچھ جانتے ہیں، تو نبی کو پتا تھا کہ عمرہ نہیں ہو سکے گا، تو پھر نبی آئے کیوں؟ حضرت عثمان کو بھیجا بات کرنے کے لیے، یہ بھی پتا ہوگا کہ بات نہیں بنے گی، پھر بھی بھیجا۔ تو سن لیجئے، اعتراض کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے، اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اور یقین کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی سے ایسا کوئی ثبوت نہ ملتا، اور آج کوئی احرام باندھ کر وہاں چلا جاتا اور اسے داخل نہ ہونے دیا جاتا تو وہ کیا کرتا؟ اس کے پاس کون سا نمونہ ہوتا؟ تو یہ دین کی تکمیل کے لیے مثالیں قائم ہونی تھی۔ اعتراض کرنے والوں کے پاس اعتراض رہ جاتا ہے، نبی جانتے تھے ایسا ہوگا۔ اب ذرا انعامات بھی سن لیجئے، عمرہ تو نہیں ہو رہا لیکن اور کیا ہو رہا ہے؟ ادھر افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو مکہ میں قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات پھر کرتا چلوں، شہید کا لفظ صرف مومن کے لیے بولا جائے گا، جو غیر مسلم بولتے ہیں ان کا بولنا درست نہیں، نہ ہی ان کو شہید کہا جا سکتا ہے، یہ صرف ایمان والے کے لیے ہے۔ وہ اگر کہتے ہیں تو ان کا کہنے سے وہ شہید نہیں ہو جائے گا۔ ادھر جب افواہ اڑی تو صحابہ جوش میں آ گئے، اور جوش میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا شروع کر دی کہ ہم جان مال قربان کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ صحابہ نے بیعت شروع کر دی، نبی نے بیعت لینا شروع کر دی۔ لوگ پھر کہتے ہیں دیکھو نبی کو کہہ دینا چاہیے تھا، مجھے معلوم ہے عثمان بالکل خیریت سے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں، وہ بالکل زندہ ہیں، حضور بیعت لے رہے ہیں۔ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، اعتراض کرنے والوں کو جب علم نہیں پوری بات کا تو اعتراض نہ کریں۔ اور کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کائنات میں ان جیسا عالم کون ہے؟ ان جیسا جاننے والا کون ہے؟ اللہ نے اپنا آپ نہیں ان سے چھپایا تو اور کیا چھپانا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے حضرت عثمان کو، حضور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ فرما رہے ہیں، اور اپنے بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں۔ اعلان بھی ہو گیا، پتہ بھی چل گیا کہ ان کی طرف سے بیعت ہے، کہ وہ زندہ ہیں، اور نبی پاک نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ فرمایا؟ حضرت عثمان کا۔ لقب جس کا ہے ذوالنورین اور عاشق نبی کا ہے،
کیا دل کھول کر جس نے نبی پر مال قرباں ہے، نہیں ہے یاد تجھ کو بیعت رضوان کا وہ منظر، نظر آتا جہاں دست نبی خود دست عثمان ہے۔ اب حضور بیعت لے رہے ہیں، پتا ہے کہ عثمان زندہ ہیں، حضور کو پتا تھا آیت اترنے والی ہے، اللہ کی طرف سے ان سب بیعت کرنے والوں کو رضا ملنے والی ہے، تو آیت اتری کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے لیے سکینت کا بیان، اللہ کی رضا کا بیان، تو حضور ان کو بیعت سے روک دیتے تو یہ خوشخبری ملتی، یہ سرٹیفکیٹ ملتا، تو اعتراض کرنے والے کا علم نہیں ہے، نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔